بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ واقعہ لے کر آئی ہوں جس کو سننے سے آپ کے اوزان خطا ہو جائیں گے اور آپ سوچیں گے کہ یہ کیسا واقعہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ سوچیں گے کہ ہمارے بچے کیسی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہماری نسل کیا حاصل کر رہی ہے۔ ناظرین، ایک گاؤں میں بہت بڑے سیٹھ کا انتقال ہو گیا۔ لوگ اس کے عالیشان بنگلے میں جمع ہو گئے اور مرحوم کا 19 سالہ بیٹا جو کہ ماڈرن اسکول میں پڑھتا تھا کہیں جانے کے لیے ایک دم جلدی میں اٹھا، اور کسی نے جلدی کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگا، میرے والد صاحب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، میں نے سوچا کہ آخری وقت ہے اپنے ہاتھوں سے ان کی کچھ خدمت کر لوں، چنانچہ ان کی میت کو جلانے کے لیے خود لکڑیاں لے کر آؤں گا۔ یہ سن کر لوگوں کو حیرت ہوئی، اور حیرت کی انتہا ہی نہ رہی۔ اس کا باپ تو مسلمان تھا، پھر اس کو جلانے کے لیے وہ لکڑیاں کیوں لینے جا رہا ہے؟ غور کیا تو اندازہ ہوا کہ اس نادان نے غیر مسلموں کی فلموں میں لاشیں جلانے کے مناظر دیکھ لیے ہوں گے۔ ناظرین، جو مناظر اس نے فلموں میں دیکھے اس نے وہی سچ سوچ لیے، اور اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگی کہ جو بھی مر جائے اس کا جلانا ہوتا ہے۔ اس فلمیں دیکھنے کے شوقین کو یہ پتہ ہی نہ ہوگا کہ مسلمان کو جلایا نہیں دفنایا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے مرحوم والد کی تدفین کر دی گئی۔ جب فلموں کے اس خوفناک منفی اثر کا یہ واقعہ اس علاقے کے لوگوں کو معلوم ہوا تو انہیں بڑی عبرت ہوئی۔ کئی نوجوانوں نے جوش میں آ کر کیبل کاٹ ڈالے، اور کچھ عرصے تک یہی صورتحال رہی، مگر رفتہ رفتہ نفس و شیطان غالب آئے اور کیبل پھر سے جوڑ لیے گئے۔ تو ناظرین، اس میں اس بچے کا، اس لڑکے کا کوئی قصور نہیں تھا۔ قصور کس کا تھا؟ اس کے والدین کا۔ اگر اس کے والدین نے اس کو دینی تعلیم کا مرکز بنایا ہوتا، اس کو دینی تعلیم سکھائی ہوتی، اس کو دینی مدارس میں پڑھایا ہوتا، تو آج وہ بچہ یہ نہ سوچتا۔ اگر انہوں نے اپنے اولاد کو ماڈرن اسکول کی بجائے کسی دینی یونیورسٹی میں داخل کروایا ہوتا تو آج وہ بچہ یہ نہ کرتا، لکڑیاں نہ لا رہا ہوتا۔ تو ناظرین، یہ کام تو بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ والدین زیادہ اہمیت ماڈرن اسکول کو دیتے ہیں دینی مدارس کی بجائے۔ جب بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو ماں رات کو ہی کپڑے استری کر کے رکھ دیتی ہے، اور باپ رات کو ہی ہر چیز تیار، کاپی کی کوئی کمی نہیں رہنے دیتا، کسی کتاب کی کوئی کمی نہیں رہنے دیتا، اور ماں صبح اٹھ کے بچے کو اس طرح تیار کرتی ہے جیسے کہ کسی بڑے جگہ پر جانا ہو۔ تو ناظرین، ماں بچے کو ٹائی لگاتی ہے، بیج لگاتی ہے، ناشتہ کراتی ہے، اور ٹفن تیار کرواتی ہے، اور ہر چیز دیکھتی ہے کہ بیگ میں کوئی چیز کم تو نہیں رہ گئی۔ تو ناظرین، اس طرح بچے کو اسکول بھیجا جاتا ہے، اور ٹائم ٹیبل کا بالکل صحیح خیال رکھا جاتا ہے۔ اور جب بچے کو کسی مدرسے میں بھیجا جاتا ہے، کسی قرآن پڑھانے والی جگہ پر بھیجا جاتا ہے، تو وہ بھی انہیں یاد نہیں ہوتا کہ بھیجنا ہے۔ مدرسے میں اعلان کیا جاتا ہے کہ جن جن بچوں کا داخلہ مدرسے میں ہے ان کے والدین بچوں کو مدرسے میں بھیج دیں، اور یہ اعلان سنتے ہی ماں بچوں کو اٹھاتی ہے اور اٹھا کے مدرسے میں بھیج دیتی ہے، اور یہ بھی نہیں سوچتی کہ اس بچے کا منہ بھی دھلوانا ہے یا نہیں، وضو تو دور کی بات، منہ بھی دھلوانا ہے یا نہیں، اور بچے سیدھے چلے جاتے ہیں۔ نہ کوئی یونیفارم ہوتا ہے، نہ کوئی کپڑے اچھے ہوتے ہیں، جیسے کپڑوں میں سوئے تھے ویسے کپڑے اٹھ کے پہنے ہوئے اور اٹھ کے مدرسے میں چلے گئے، اور جا کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور استاد پوچھتا ہے، بیٹے وضو کر کے آئے ہو؟ تو بچے کہتے ہیں، منہ تو تسی ماما نے راچ سک گیا۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں۔ سب سے اعلیٰ تعلیم یہی ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ناظرین، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم قرآن کی ہے، اور ہمارا فرض یہ نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی عربی پڑھائیں، بلکہ ایک اچھے مدرسے میں بھیجیں اور انہیں اچھی تعلیم دلوائیں، عامہ کروائیں، خاصہ کروائیں، اور اچھا تعلیم، ترجمہ، تفسیر سکھائیں، تاکہ ہمارے بچے ہماری آخرت کا ذریعہ بن سکیں اور ہمارے لیے دعا کر سکیں۔
ہمارے لیے بخشش کی دعا کر سکیں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں، نہ کہ ہمارے لیے لکڑیاں لائیں۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے تو ناظرین اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم حاصل کروائیں، دینی مدارس میں پڑھائیں بجائے کہ ماڈرن اسکول کے پڑھانے میں۔ بچے کو اتنی تعلیم ضرور دلوائیں کہ بچہ دنیا میں رہنے سہنے کے قابل ہو جائے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔